نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اسی سال بعد تے سپیکر آگے کونے نہیں لائی بیٹھے, اسی ہر جگہ اقبال 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 پڑھن واسطے بھی اندر غیرت اقبال آنی چاہیے. خالی وہ تو شعر پڑھنے نال کوئی نہیں ہونا جناب, چینو عرب ہمارا ہے. اقبال پڑھن واسطے اتنی غیرت بھی دین دی چاہیے. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی تو ایک کوئی ذریعہ اپنے دلوں میں حضور دی محبت عشق پیدا کر. توجہ, اے آخر تے نا جمپ لا کے اسی لبیک دا نعرہ لانا ہے. اجے نہیں لانا. اقبال نو پتہ لگا جنے آج ہی آئیں تھے. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال اے لوٹے بسترے نال تے اے حکومتی چمچے نال کھڑیا, اے جو کچھ ہے نیلا آسمان کھڑیا, انہیں یہود و نصارہ دے ایجنٹا نال کھڑیا. اقبال کہنا نہیں جلا ہویا. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ بولو اقبال, اے خیمہ کی دیوارے تو کھڑیا. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. میں کہا اقبال اور مولوی کہتے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں بیٹھ کے نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں فلانا درود نہیں پڑھنا, کدی کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا اور تو بول حضور دی شان کے وے. کہنا لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لاؤ بھی تو, میں بول اقبال تو کی دسے امت مسلمان. اگر مگر سے حضور کی شان بیان ہوتی ہے, دس مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ یہ کیبلوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہتے ہیں اقبال ایسے ہوتا ہے, اقبال ایسے ہوتا ہے. 10 اقبال حضور دی شان کے ہوئے. کہنے لگا تنو پتہ نہیں, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ایک کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. سبحان اللہ. میں کہتے مولوی کہنے ہیں درود پڑھیا میری نماز خلل آ گیا. اقبال تو دس مولویوں دے جھگڑے مکا. کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے کہنے درود پڑھ لیا ہے مولانا صاحب میری نماز میں خلل آیا. میں کہا اقبال دس درود پڑھنا نماز میں خلل آنا. اقبال کہنا پھر بولیا, کہنے لگا جھلا ہویا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اے تے انور ظہیر جمالی نو بھی نہیں آندا ہے دا مطلب. سپریم کورٹ دا جڑا چیف جسٹس ہے جی آندا تے دسے آگے. افتخار چودھری نو میں کہے سی میں کہا دسے دا معنی کہوے. اقبال یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی پھندا گارج پا کے پھر لبیک کہنے کا مطلب
مشرق مغرب پڑھیا ہوئے تے علم الدین دی قبر تو باہر آوے تے کہے شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر کے میں بازی لے گیا ہو تو دیکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے. اقبال ہے بولو وہ کے میں بازی لے گیا ترخان دا پتر. اے گل اقبال جڑی کی تھی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مار کہے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. اقبال کہتا قیامت تک حضور واسطے جڑی گل ہے عشق ہی عشق ہے، او ممتاز قادری ہوئے یا عامر عبدالرحمن ہوئے یا علم الدین ہوئے. اے اقبال کلندر لاہوری داسا اقبال تیرے مزار تے اے وجہ کدے نعرے لگے پیشوائے اہل سنت قیادت ہے. ہاں جی حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب دی قیادت ہے. ہاں میں بھی خادم نال انہاں دے حاضر تے تسی بھی نال حاضر ہو. اصل تا قیادت آپ دی اسی انہاں دی قیادت تے حاضر ہوئے. داس اقبال اے وجہ تینوں بوٹاں والے بڑی دنیا آئی ہونی، اے وجہ فقیر جس انداز نال آئے فقر رہا. اقبال روندے روندے گیا فقر رہا تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے مسلمانہ دی عزت بھی چلی گئی. ہو نہ یہ پھول تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کبھی آوارہ ہو بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیروائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بیتے وہ سنائش، کبھی تنہائی کو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش. حضور دی محبت دا اپنا اپنا انداز ہے. عالمگیری مسجد اورنگزیب عالمگیر بنائی، جڑے درود شریف نہیں پڑھ سکتے انہوں نے اس مسجد نال کوئی تعلق نہیں، نہ اقبال دے مزار نال تعلق ہے. جڑے کہندے رہے قوم وطن سے بنتی ہیں، کہندے سن چونکہ وطن ایک تے قوم ایک ہے لہذا یہاں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں. اقبال دس ہوئے تو پھر کی کیا اس ویلے؟ آج اسی تیرے کو پوچھنا آیا دس دو قومی نظریہ بھی ختم کیتا جا رہا، ایتھے دیوالیاں ہوتے نچیا جا رہا، ایتھے مورتیاں کے جھکیا جا رہا. تو اس واسطے قربانیاں دیتی ہیں سن لکھاں بندے تسی اس واسطے شہید کروائے، تسی غازی علم الدین دی قبر جس واسطے اترے سی کہ ایتھے بلاول اٹھ کے مندرج جا کے گھنٹے کھڑکاوے. اقبال دس کیوں پاکستان بنایا؟ قوم وطن سے بنتی ہے، کیا ہندو مسلم ایک ہے؟ اقبال کو تواڈے کو سوال نہیں، کلندر لاہوری کو سوال ہے. دسو کلندر کیوں پاکستان بنیا؟ جب بڑے بڑے مولوی بولے تے تو پھر اس ویلے نہ مولوی ویکھیا نہ کسی دا علم ویکھیا، پھر تو کی گل کی تھی؟ اقبال کہتا میں اس ویلے بولیا عجم ہنوز ندامت رموز دی ورنہ سے دے بند حسین احمد ایچے بلا جبیس. سبحان اللہ. واہ جتنے بھی اتھے حکومتی ممبران ہیں نا سن لو، ایک فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت وہ پھیلان دیں جڑے کہنے داتا صاحب شرک دی منڈی ہے. میں اقبال نو پوچھا تو دسو داتا صاحب جا کے کی ویکھے؟ کہنے لگا سید حجویر مخدوم امم. سانو مڑ کے کہنے جی فرقہ واریت تو وہ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں داتا صاحب شرک ہوتا ہے. میں کہا دسو اقبال داتا صاحب دی خدمات کی ون؟ کہنے لگا سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت.
میں کہا داتا صاحب لاہور شرک پھیلانا ہے؟ کہنے لگا تینو پتہ نہیں بندھائے کو سار سانگ سے در زمین ہند تخم سجدہ رے. میں کہا دس داتا صاحب لاہور ازانہ تے پابندیاں لوانا ہے یا ازانہ دیوانا ہے؟ کہنا تینو پتہ نہیں پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب. ہاں جی میں کیا ہوتا قرآن چپ کے پوری دنیا تے حضور دے دین پھیلانا ہے. میں کہا داتا صاحب خالی پیری مریدی کی تھی یا حضور دے دین دا کم کیتا؟ اقبال کہندا مولانا تینو پتہ نہیں آدھے فاروق از جمال اشتاز شد. اقبال کہندا داتا صاحب نے حضور دے دین دی اتنی خدمت کی تھی کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھا. سبحان اللہ. میں کہا پھر اتھو لوٹے بسترے لے کے آئے غزنی تو یا کوئی شاہ اور لے کے آئے. کہنے لگا چلیا لوٹے بسترے نہ بھی کدی دین پھیلیا از نگاہ خانہ باطل خراب. اقبال کہندا داتا علی اجویری غزنی تو لوٹے بسترے لے کے نہیں آئے. میں کہا کی لے کے آئے؟ کہنے لگا رسول اللہ کو نگاہ لے کے آئے. جدھر نگاہ پائی لوگا کلمہ پڑھنے شروع کر دیتا. محمد عربی کا غلام آ گیا. اسی تو بابے نو سلام کرنا ہے, اسی تو انہاں دا کلام پڑھنا ہے, اور میں اقبال دے کلام دا حافظ ہاں. میں پورے قرآن دا بھی حافظ ہاں تے اقبال دے کلام دا بھی حافظ ہاں. میری خواب تے کدی نہیں آئے, میرے شاگردی خواب ایک دن آئے, کہنے لگے مولی خادم جدو میرا کلام پڑھنا میں نے بہت چنگا لگتا. میں اقبال نے کہ ایسی ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال مدینہ پاک نہیں گیا, قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. اقبال دی ایک خواہش سی جدو میں مر جاواں تو میری جسم جڑا مٹی مل جائے, پھر ہندوستان نے جو ہوا اٹھے وہ میرے جسم دی مٹی چاہ کے مدینہ پاک دی راہ تے رکھ دے وے. پھر اتھو حاجی گزرن انہوں نے پیرا نہ میری مٹی لگے تے میں مدینہ پاک تا پہنچ سکنا. اے اقبال دی خواہش سی ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. میں اقبال دی مٹی مدینہ پاک پہنچائی, ایتھو دو پگڑیاں اقبال دی قبر صاف کرا کے دو پگڑیاں مٹی ولیٹی تے مواجہ شریف تے جا کے سامنے چھنڈ دیتی. میں کہا لا اقبال مٹی میں تیری پہنچا دیتی. ایوے سی تھوڑے آئے بیٹھے اقبال دے قبر تو ہاں جی کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں مدینہ پاک بھی دے شعر پڑھے, میں غار ثور بھی دے شعر پڑھے. ہاں جی میں غار حراء بھی میں شعر پڑھے, میں غار حراء دے تھلے اتر کی بھی شعر پڑھے. میں غار حراء دے تھلے اترے تو ایرانی بہت سارے آئے ہوئے سن. میں ایرانیاں نو کیا ہوئے تسی اقبال نو جان دے وہ نچن لگ پہ. میں جدو شعر پڑھے نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکارش اور مادر آ کاروان سالارش. تو ایرانی نچن لگ پہ. اسی تو اقبال نو ہر جگہ یاد رکھیں. اقبال بھی در رسول تے تصوراتی دنیا تے حاضر ہویا, اسی عملاً اقبال دے سامنے حاضر ہو گئے. اقبال کہندا شہید عشق نبی ہوں لحد پر میری لحد پر شمع قمر جلے گی. اقبال کہندا میں حضور دیش کے شہید ہویا تے میری قبر ہوتے جڑانا شمع قمر جلے گی, فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر.
اقبال کیا میں تو لوڑ ہی کوئی نہیں، فرشتے خود سورج کو چراغ جلا کے میری قبر تے رکھن گے۔ خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ اقبال اسی بھی تیرے کو آ گیا، تو در رسول تے حاضر ہویا۔ ویکھ پاکستان دا کی حال نہ کر چھڑیا، اے دو قومی نظریہ بھی دفن کرن لگے، انہاں تیری چھٹی بھی منسوخ کر دیتی۔ عاشق رسول نال تو کھڑا ہویا، انگریزاں نو ناراض کر کے تو کھڑا ہویا، جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا، تو علم الدین ترکھان دے پتر نال کھڑا ہو گیا، اسی تیرے وارث ہاں جڑا ممتاز نال کھڑے ہوئے۔ جے دس جرم ہے تو اٹھ کے دس دے، ساڑھے نزدیک تو زندہ ہے، اٹھ کے دس دے مولویوں تسی جرم کر رہے ہو، آج ہی گلے پٹا پا کے لوگوں نے کہیں گے دھریک کے مار دیو۔ جے تو علم الدین نال کھڑیا تے اسی ممتاز نال آج کھڑیا، تو پھر دس دے وارث میرے یہی ہے۔ بس توجہ جی، توجہ کیوں جی؟ خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ اقبال کہنا یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا اور بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے، حضور کوئی نیکی کوئی نہیں، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ حضور جڑیاں نعتاں پڑھیاں انہوں نے صلہ دیو، میری آخرت دی منزل آسان ہو جائے۔ اے کلندر لاہوری ہے جدی قبر تے اسی حاضر ہویا، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ انتظامیہ والے تسی ساڑے برا، تسی ساڑے پتر، تسی ساڑے وڈے، اسی کوئی فرقہ واریت والے نہیں، اسی صرف یہ چاہتے ہیں جنہ نظریات تے پاکستان بڑھیا انہوں نے فروغ دیتا جائے۔ علامہ اقبال محسن آدمی جلے ہو، ادھی چھٹی منسوخ کرن دا کوئی مطلب دسو۔ اسی اپنے پیو واسطے آئے نہیں بیٹھے، اقبال واسطے آئے بیٹھے، اوہ محسن پاکستان ہے، اوہ بڑا بڑا محسن ہے، ہاں بڑا بڑا محسن ہے۔ ہاں اے یورپ وچ بھی گیا، آج ہر مولوی پیر جا کے یورپ دے گن گاندا۔ اقبال یورپ وچ گیا تے کہندا اے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش خان۔ ایتھے جیڑا واپس آنا انگریزاں دیاں گلاں کرنا، اور میں ویکھیا جی 500 کلومیٹر ٹرین چل رہی سی اور بتیاں جل رہی ہیں سن۔ اقبال تو کی ویکھیا؟ کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہتا میں انہاں دی ترقی ویکھی، میں آنکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا کہ نہ کی ترقی کی تھی۔ میں آکھا کیوں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ۔ کیوں جی؟ اقبال کہتا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر سے۔ اقبال کہتا اتھو دی اتنی گندی ہوا میں جڑا گیا انہوں چیر کے رکھ دیتا، لیکن جب میں گیا تو میں اک پٹ کی بھی نہ ویکھی۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا تاز بندے این گلستہ رستام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہنا میں اتھے گیا باغبانہ امتحانم کردان اور مارا میں این گلستانم کردان۔ کہنا میں بھی یورپ پڑھن گیا، اتھو دے پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا، پھر میں نو سند دیتی۔ میں کہا پھر؟ کہنا سے گلستان لال ازار عبرتے چوں گلے کاغذ سرابے نکھاتے۔ کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نو ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا، ایک بھی بندے دا پتر اتھے میں نظر نہیں آیا، کسی ایک بندے کو میں خوشبو نہیں آئی اتھے۔ میں کہا پھر تو لاہور آگے سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، تازے بندے ای گلستہ رستام، آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دیا سنتا تو انہاں دا علم لپیٹ کے یورپ دے منہ تے ماریا۔ میں کہا پھر سو گیا؟ کہنے لگا نہیں، مدینہ پاک جڑا راج آمے سی نا، چھوٹے ہوتے درخت آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا۔ آخری بات، آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں۔ اقبال دس ہوئے تو مجدد صاحب دی قبر تے کیوں حاضر ہویا؟ جی دس قبر والے کچھ دیں دیں کہ نہیں دیں دے؟ ہاں جی، جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے، وہ لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار، او لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا۔ اقبال کہندا او بلا دربان وطا اللہ نہ رفت از مقام عبدہو بے گانا رفت۔ کہندا میں نو بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے او دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔
اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. توجہ، میں گل بس آخری گل میں مکان لگا، بس آخری گل توجہ. میں کہا اقبال اتھے شرک ہو رہے سی، کہنے لگا میں نو تو اللہ دے انوار و تجلیات نظر آئے. میں کہا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں. سنو جی اقبال، اے اقبال جدے سامنے میں حاضر ہویا. اقبال کہتا جلا میں نو کی کچھ ملیا. پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا، لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہنا چھوڑو یارا گل ہی ہو رہے. میں نے مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. اور سمجھ آئی؟ اقبال کہنا میں نے مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے بہت وڈے نہ جو ہوندا مجذوب فرنگی تا اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی اے لکھا موضوع ان اقبال دے لکھا موضوع. فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانا چنگیزی یا فرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز. اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا، وہ ظلم ہی ظلم ہے، کفر ہی کفر ہے، نانگی نانگے مسلمانہ دے خلاف سازسیں شاسان. کہتا اٹھا مسلح بہت سو چکا، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہتا بہت سو چکا. کہتا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال، برہ راہ کرداس بر گرگاں حلال. کہتا میں پورا یورپ پھریا، انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ. میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا؟ کہنا در جنیوہ چیز غیر از مکر و فن، سیتوئی میشوا نخچیر من. اقبال کہنا اقوام متحدہ کی ہوندا؟ سارے ڈاکو بے کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق نپ لینا، تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دیں گے، عراق واپس لے کے دیں گے اور افغانستان واپس لے کے. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے والے چنگا سوچن گے نا، کدی بھی دل شاہین سوزت باہر آ مرغے کے در چنگس. اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجا جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چوں چوں کرنا کدی شاہین دے دل سوز و گداز کدی پیدا. ہاں جدو کفر دے ہاتھ مسلمان آ جائے او روے، او عراق دیاں بچیاں چیخن، او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے او نا جناب پستان کٹ کے او جناب کباب بنا کے کھاون، یا شام دی بچیاں دے سر اٹھ جان تے ڈاکٹرہ کو دوائی نہ ہوئے مٹی لا دین تے وہ بچیاں پھر اینجا رسدے مر جان. یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آنا یا میں دریا میں چھاڑ مار دے وہاں ہندو فوج آ رہی. اقبال کہنا تو جلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندویاں کولو خیر دی توقع نہ رکھی. بس ایک کوئی درباری بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ. اقبال سارے کلام دا خلاصہ یہ کڑیا. اقبال کہندا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس دربہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی. ایتھے آ کے اقبال مک گیا. کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے، اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا، اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں. حسین احمد مدنی کہنے لگا قوم وطن سے بنتی ہیں. اقبال بولیا کہنے لگا آج ہم ہنوز نداند رموز دین ورنہ زید بند حسین احمدی چے بولا جبیس سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر دے مقام محمد عربیس.
کہنے لگا ہے مولوی حسین احمد دیوبندی اٹھ کے منبر تے نچدا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، تجھے رسول اللہ کا دین پتہ ہی نہیں ہے، بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاد از مکہ ایچے بلا جبیس. کہنے لگا کہ قوم وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے آیا، سلمان فارس سے آیا، صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر کے بھائی بن گئے، ابو جہل و ابو لہب مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ بس حضور نال پیار کرنا ہے. اقبال بھی یہی گل کر رہا کی محمد سے وفا تو نے. کیوں جی؟ لو جی ہن میری گل مک گئی، بس صرف اے بابے نو سلوٹ مارنا سی.